میں ایک اور بات پیران پیر، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس بیچارے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹ کا الو بنا کر لوگ اپنی اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے۔ کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بدعت کے تعلق سے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ ہمارے اہل بدعت جو نیاز، فاتحے، کنڈے، شب برات، حلوے، ماڈھے، تعزیے، شدے، علم، چبوترے، تعویذ، گنڈے، پلیتے، مزارات کے اوپر چادریں، عرس، میلے، قوالیاں، فوالیاں اور یہ اندھی تقلیدیں اور اذہب اور مذہب جو بنا بنا کے چلتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے زہر ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اور یہ زہر وہ انہیں پینا پڑے گا، کیونکہ ان کا نام لے کر کے ان کے مرغے دباتے ہیں یہ مستنڈے مولوی۔ اس زہر کو ان کو پلاؤ اور بولو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین، اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نے بدعتی کی پہچان بتائی ہے اور بدعتیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ کہتے ہیں ہر صاحب ایمان کے اوپر ضروری ہے۔ سنو، شیخ عبد القادر جیلانی کی نمازیں پڑھنے والے اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں۔ آؤ نہ چھوڑو، اچھی بات ہے، آؤ یہ بھی نہ چھوڑو، صرف گوشت کھانے میں نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ ہم نہ کریں، وہی کریں بس۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہر صاحب ایمان پر سنت رسول اور جماعت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ پھر خود ہی تشریح کر رہے ہیں کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے؟ اور جماعت کی پیروی سے مراد خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، جو ان کے زمانے میں متفق علیہ فیصلہ، اس کے اوپر عمل کرو۔ سنو، بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، دعا سلام درست نہیں ہے۔ بتاؤ، پختہ قبریں نبی کے زمانے میں تھیں؟ چادر چڑھانا قبروں پر نبی سے جلوس اور یہ علم گلم جو کچھ بھی نبی کے زمانے میں تھا، سارے بدعتی ہیں، یاد رکھو۔ اس میں بڑے بڑے حسینوں کے نام بھی ہیں۔ میں نے بالکل الوجوہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، دعا سلام درست نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بدعتی کو سلام کیا تو گویا اس نے اس سے محبت رکھی، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ سلام پھیلاؤ محبت بڑھاؤ۔ تو بدعتی سے محبت بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ سنو، فرماتے ہیں کہ اہل بدعت سے اٹھنا بیٹھنا، استوار رکھنا، عید اور پرمسرت موقعوں پر مبارکباد دینا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کا ذکر خیر کرنا اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ان کے نماز جنازے میں بھی شریک مت ہو، ان سے سلام بھی مت کرو، ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی نہ رکھو۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ربانی صاحب یہ بتائیے فلانی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ آخر وہ بھی دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب جانتے ہو بدعتی ہیں تو ان کے ساتھ تم کو کس نے کہا بیٹھنے کے لیے؟ کس نے کہا اس جماعت میں شریک ہونے کے لیے؟ حرام ہے ایسی جماعتوں میں شریک ہونا جہاں شرک اور بدعت کے دروس اور تعلیمات ہوتے ہیں جو خود بدعت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاطر بدعتیوں سے نفرت اور بغض اور عداوت رکھنی چاہیے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بدعتیوں کا مذہب باطل ہے۔ اس سارے کردار میں اجر عظیم اور ثواب کثیر کی نیت ہونی چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کو اللہ کی خاطر اپنا دشمن سمجھے، اللہ اس کا دل امن و امان سے بھر دے گا۔ جو کسی بدعتی کو نفرت سے ڈانٹے تو اللہ قیامت کے دن اسے امن و سلامتی عطا فرمائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں جو کسی بدعتی کو حقارت اور ذلت سے دیکھے اللہ اس کے لیے جنت میں 100 درجہ بلند فرمائے گا۔ اب پکاؤ ڈیگیں، ہاں یہ خواجہ کا مرغا، یہ غوث پاک کا مرغا۔ سنو، اور جو بدعتی سے خندہ پیشانی یعنی خوشی سے ملے تو گویا اس نے نبی پر نازل ہونے والے کلام کو حقیر سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ بدعت سے تائب ہو کر اسے چھوڑ دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدعتی شخص سے محبت رکھے اللہ اس کے اعمال ضائع فرما دیتا۔ بدعتیوں سے محبت بھی نہیں رکھنا چاہیے ورنہ اعمال ضائع اور برباد ہیں۔
اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتے ہیں. اور اگر اللہ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بدعتی سے بغض و عداوت رکھتا ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. سنو، اگرچہ اس کے عمل تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر راستے میں بدعتی کو دیکھو تو راستہ بدل لو، وہ راستہ ہی چھوڑ دو جہاں سے بدعتی گزرتا. پتہ نہیں کب قہر اللہ کا ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، اور تم ساتھ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہو. عجیب حال ہے، تم ساتھ ساتھ پھرنے کی بات کرتے ہو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہی بدل لو. اگر کوئی شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ گیا تو واپسی تک اللہ کے غضب اور عتاب اور لعنت کا نشانہ رہتا ہے. کسی بدعتی کے جنازے میں بھی سنو، نبی نے بدعتی پر لعنت فرمائی اور کہا جس نے بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اپنے گھر میں، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ اس کے فرض اور نوافل کو رد فرما دیتا، قبول ہی نہیں فرماتا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بولو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر، مہا پیر. سنو، کہتے ہیں اہل بدعت کی علامت کیا ہے، اہل بدعت کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھو، اہل بدعت کی کچھ نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں. مثلا اہل بدعت اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی انہیں گالی گلوچ بکتے ہیں. زنادقہ اہل حدیث کو جھوٹا کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں. قدریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کریں گے. جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہیں گے. یہ رافضی شیعہ اہل حدیث کو ناسبی سے پکارتے ہیں. یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے نفرت اور عداوت ہے، حالانکہ اہل سنت کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یہ بھی وہابی تھے. بولو یہ بھی کون تھے؟ اگر یہ وہابی تھے تو ہمیں ان ڈیگ والوں کو پیر بھی ملا تو وہابیوں کا ملا، ان کی اپنے گھر سے پیر بھی نہ ملا، ہے کہ نہیں؟ بولو. کوئی بات نہیں، ہم تو ان کو نہیں پوچھتے. تم یا غوث المدد کے نعرے لگاتے رہو، ہمارا ہی پٹھا ہے، لیکن وہ ہم جانتے ہیں کہ اپنی قبر میں سو رہا ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے. شیطان اس کی شکل میں ضرور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش آ کے مدد کرتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے.